اچھی طرح کام کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں نہیں آئے، اس نوجوان بیچارے سے پوچھو کہ جس کے دونوں گردے کام اس وقت نہیں کر رہے ہیں اور ہر ہفتے اس کو پیسے لگ رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچہ لگنے کا امکان ہے، کیا اس جوانی پہ کیا بھروسہ ہے، اس صحت پہ کیا بھروسہ ہے اگر اللہ کے گھر میں نہ لگے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مجلس ہے ہم خوش نصیب ہیں، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابو، تم میرے سامنے بیٹھے، میری بات سنی، میرا کلمہ قبول کیا، تمہیں ایک ہی مرتبہ مبارک، کیونکہ تم میرے صحابہ ہو. لیکن میرے وہ امتی جو نہ مجھے دیکھیں گے، نہ میری بات سنیں گے، نہ میری مجلس میں بیٹھیں گے، نہ قرآن کو اترتے دیکھیں گے، ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم اس پیشن گوئی میں شامل ہیں، اس مبارکبادی میں شامل ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں نہیں بیٹھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول نہیں کیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو، ان کے تذکروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ڈائریکٹ ہم نے نہیں سنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین نازنین چہرے کو نہیں دیکھا. لیکن ہم پھر بھی یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا اللہ وہی اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کا اللہ ہے. ہمارا نبی وہی نبی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے انبیاء کا امام بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے اول آخر کا امام بنا کر بھیجا. ہم اسی رسول کو پھر بھی رسول مان رہے ہیں. ہم اس خوش نصیبی کے مستحق ہیں، اس مبارکبادی کے مستحق ہیں. کیا ہم عام انسان ہیں؟ ہماری قیمت بہت زیادہ ہے بزرگوں دوستوں، ہماری عزت بہت زیادہ ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، افسوس کے ساتھ اگر میں کہوں، جب بھی کوئی دینی مجلس ہوتی ہے ہم اس وقت قرآن سے دور بھاگتے ہیں، مسجد سے دور بھاگتے ہیں، بزرگوں سے دور بھاگتے ہیں، اور دل انسان کا دکھ جاتا ہے. بہت تکلیف اندر سے ہوتی ہے، بہت تکلیف. کسی بڑے عالم کو انسان بلا کر لائے، انسان پھر بہت شرمندہ اندر سے ہو جاتا ہے کہ جب لوگ نہیں آتے، جب لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، عین وقت پر دھوکہ دیتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا آج تک، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. ہمارا مقصد دن کا رات کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے مکاتب کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے یہ جتنی بھی محنت ہو رہی ہے کہ امت کا ہر مسلمان بچہ، امت کی ہر عورت، امت کی ہر بہن، امت کی ہر ماں اس قرآن کو پڑھنے والی بن جائے. اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو حفظ کرنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا بھی ثواب ہے. بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا، تم ان لوگوں سے جا کر پوچھو. اللہ کی قسم، افریقہ کے جنگلوں میں، افریقہ کے شہروں اور بستیوں میں اس وقت بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے بچے ترستے ہیں، جہاں کے لوگ ترستے ہیں کہ ہم قرآن کی اس کتاب کو شکل کی صورت میں دیکھیں. ان کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، ان کے پاس کتاب موجود نہیں ہے. ان کے بچوں کو مشق پر لکھ کر ایک ایک آیتیں، دو آیتیں آج بھی استاد دیتا ہے، اور مشق پہ لکھ کر وہ اس کو یاد کرتے ہیں. اگر ان کو یہ قرآن کریم اٹھا کر سامنے رکھا جاتا ہے، ان بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ صرف ایک قرآن کے نسخے کو خرید سکے. لیکن ہمارے پاس قرآن بھی موجود، ہمارے پاس موبائلوں میں بھی موجود، ہمارے پاس اساتذہ بھی موجود، ہمارے پاس مدرسے بھی موجود. ہر خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے، کھانا پینا بھی مفت میں، علاج بھی مفت میں، کپڑے بھی مفت میں، داخلہ بھی مفت میں، استاد کا خرچہ بھی مدرسہ اٹھاتا ہے، رہنے سہنے کا خرچہ بھی مدرسہ اٹھاتا ہے. پھر بھی ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ان کو دیکھو جو قرآن کا نسخہ نہیں خرید سکتے ہیں، ان بچوں کو دیکھو، وہ حافظ بن رہے ہیں، وہ عالم بن رہے ہیں، وہ مفتی بن رہے ہیں. یہ قرآن کی محبت ہے بزرگوں اور دوستوں. یہ وہ کتاب ہے جو لاریب کتاب ہے، جو شک و شبہ سے پاک کتاب ہے. اللہ کی قسم، آسمان زمین اس کتاب کو نہیں پکڑ سکے. اللہ کی قسم، پہاڑ اور دریا اس کتاب کو نہیں پکڑ سکے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا جس پر یہ نازل کیا گیا، جس پر یہ رفتہ رفتہ اتارا گیا، اور جبریل امین کے ذریعے سے اتارا گیا.
जिस हाफिज की कोई बेइज्जती करे या जिस नादरा खान की कोई बेइज्जती करे या जिस तिलावत करने वाले या किसी मौलवी साहब जो कुरान पढ़ाने वाला हो या पढ़ने वाला हो, इसकी अगर कोई बेइज्जती करता है, इसका मतलब है उसने उसकी बेइज्जती नहीं की, उसने नऊजुबिल्लाह डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर वार किया, उसने सीधा अल्लाह की जात पर वार किया। और जो अल्लाह से दुश्मनी लेता है, दुनिया में उसका अंजाम अल्लाह ताला उसको दसा देते हैं, अल्लाह ताला उसको बुरी मौत देते हैं, अल्लाह ताला उसको बुरी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह की कसम, अगर उसके पास करोड़ों रुपया भी दौलत हो, वो दौलत उसके काम नहीं आती। अल्लाह की कसम, जो इस हाफिज से दुश्मनी ले, कुरान को सीखने और सिखाने वाले से दुश्मनी ले, आप देखो कुरान की कितनी अजमत है। अल्लाह की कसम, दुनिया के जितने बड़े मजहब है, जितने बड़े मजहब, चाहे वो ईसाइयों का मजहब हो, चाहे वो और कोई मजहब हो, किसी के पास उनका कोई हाफिज नहीं है। आप देखो, इंजील का कोई हाफिज नहीं है। इंजील आसमान से उतरी थी, ईसाइयों ने उसमें तब्दीली कर दी, उनके पास अपनी सही किताब मौजूद है ही नहीं, उनकी किताब में गड़बड़ कर दिया गया, गड़बड़ी बर दी गई, लेकिन उनके पास कोई इंजील का हाफिज नहीं है वो ये कह सके कि हमारी किताब सही है या हमारी किताब किसी को याद है। किसी को याद नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों। अच्छा, तौरात का देखें कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का देखें कोई हाफिज नहीं।